میری تجویز تو یہ ہے مسٹر چیئرمین، سب سے پہلی کہ آپ 87 رکنی کابینہ کا حجم کم کریں۔ دنیا کی سب سے بڑی کابینہ اور سب سے نالائق کابینہ اس وقت پاکستان کے اوپر ہے۔ یہ جو ججز ہیں، جرنیل ہیں، بیوروکریٹس ہیں اور پارلیمنٹیرینز ہیں، آپ ان کی مراعات ختم کریں۔ 60 بلٹ پروف گاڑیاں یہ صرف کیبنٹ استعمال کر رہی ہیں، جو ججز اور جرنیل اور سیول بیوروکریسی استعمال کرتی ہے وہ اس کے علاوہ ہیں۔ اشرافیہ کے عشرت یہ ختم کرنا ہوگا۔ جب تک اس کو آپ ختم نہیں کریں گے پاکستان ترقی نہیں کرے گا۔ 1.5 لاکھ سرکاری گاڑیاں پاکستان میں مفت پیٹرول استعمال کر رہی ہیں۔ سرکاری گاڑیوں پر، مراعات پر، ڈی اے پر 1 یونٹ بجلی، 1 یونٹ گیس، 1 لیٹر پیٹرول کسی کو بھی مفت نہیں ملنا چاہیے۔ غریب عوام کے اوپر بوجھ ڈالتے ہو تو اشرافیہ کے اوپر بھی بوجھ ڈالو۔ سب سے بڑی کرپشن اس وقت FBR کے اندر ہو رہا ہے۔ FBR کرپشن کا گڑھ ہے، عیش و عشرت کا مرکز ہے۔ FBR کی اور ٹیکس کلچر کی اس کی آپ ریسٹرکچرنگ کریں۔ مسٹر چیئرمین، غیر ترقیاتی اخراجات کو کم کریں۔ اس وقت یہ حکومت غریب عوام کے اوپر بوجھ ڈال رہی ہے، لیکن اپنے ہر MNA کو 1 ارب روپے ترقیاتی کام کے لیے دے رہی ہے۔ یہ سیاسی رشوت ہے، یہ آئندہ انتخابات کے لیے ہے، یہ غریبوں کا پیسہ ہے۔ اس کو غریبوں کی طرف ڈائیورٹ کر دیا جائے۔ جو نان کمبیٹ ڈیفنس بجٹ ہے اس کو کم از کم 50% تک کم کر دیا جائے۔ بیرون ملک سے پیسہ واپس لایا جائے۔ ابھی ترکی کے زلزلے کے لیے امریکہ کے اندر ایک پاکستانی نے $30 ملین دیے۔ وزیر اعظم صاحب نے اس کو اپریشیٹ کیا، اس کے اوپر ٹویٹ کیا۔ میں وزیر اعظم صاحب سے پوچھتا ہوں، ایک پاکستانی امریکہ میں اردوغان کو اور ترکی کو $30 ملین دے رہے، آپ کو کیوں نہیں دے رہا؟ اس لیے کہ آپ کے اوپر اعتماد نہیں ہے۔ مسٹر چیئرمین، آٹے کی قیمت کہاں تک پہنچ گئی؟ گندم کی کوئی قلت نہیں ہے۔ آٹا مافیا، پیٹرول مافیا، سریا مافیا، سیمنٹ مافیا، چینی مافیا سب اس ملک کے اندر مسلط ہے، عوام کو لوٹ رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ حکومت اس کو پروٹیکشن کر رہی ہے، تو ذخیرہ اندوزوں کے اوپر وہ ہاتھ ڈالیں، اس کے بغیر یہ ملک ترقی نہیں کرے۔